السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بھائی نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد یہ چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں نماز کے مسائل بتاتا ہوا آ رہا ہوں، اور آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، سجدہ کتنی چیزیں ہیں سجدے کے اندر، کون کون سی چیز سجدہ کرتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں پر سجدہ کرنا نہیں آتا، بس وہ ایک ٹائم تو دیتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر پاتے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یا تو ان پر سجدہ صحیح کرنا آتا نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سجدہ صحیح سے کر سکے۔ ویسے ٹائم نہ ہونے کی کیا بات ہے، جب بندہ 10 منٹ اللہ کے گھر میں دے رہا ہے تو سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ اور جو حضرات سجدہ صحیح نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں بندہ سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو آپ ضرور اس بندے کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے اس بندے کی نماز درست ہو جائے۔ اگر ہماری ایک اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی اگر نماز درست ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہم بھی ہوں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ جو ہے 7 چیزیں سجدہ کرتی ہے انسان کی، 7 چیزیں۔ 2 تو پاؤں ہیں اس کے اور دونوں گھٹنے ہیں، یہ 4 ہو گئے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ہیں اس کے، 6 ہو گئے، اور یہ ہمارا فیس ہے یہ ایک اعضاء میں شامل ہے، یعنی کہ اس کے اندر ناک بھی آ گئی، اس کے اندر پیشانی بھی آ گئی۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی یہ سجدہ کرتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہی انسان صحیح طریقے سے نہیں رکھتا۔ اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے، پہلے کیا چیز رکھنی چاہیے، پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا گھٹنے رکھنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو زمین کے زیادہ قریب ہے وہ چیز رکھنی چاہیے، یعنی کہ جب انسان کھڑا ہے، پیر تو پہلے سے اس کے زمین پر ہیں، لیکن اب انسان کیا ہوتا ہے، جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور وہ سجدے کی طرف جا رہا ہے تو اس کے زمین کے قریب کون سا اعضا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھٹنے آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ گھٹنے رکھے گا، اس کے بعد زمین کے نزدیک ہاتھ آتے ہیں، پھر وہ ہاتھ رکھے گا، پھر وہ پیشانی رکھے، پھر وہ ناک رکھے گا، اس کے بعد پیشانی رکھے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور بعض رات کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، جب وہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے بندوں کے اندر یہ عادت ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیروں کو سجدے سے اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اس نے تھوڑی سی دیر بھی اس نے پیر زمین پر ٹک گئے تو اس کا سجدہ آدھا بہرحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے پیر اٹھا لیے تو یہ خلاف سنت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور سجدہ تو بہرحال اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، اس طریقے سے سجدہ کے اندر پیر نہیں اٹھانا چاہیے، خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے شروع سے ہی پیر اوپر اٹھا کر رکھے اور پیر زمین پر ٹکے ہی نہیں تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا، اور جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہے، دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہے، اسے اس طرح کر کے، اور انگلیاں جو ہے وہ رخ کی طرف ہونی چاہیے،
اب آج کیا کرتے ہیں، جب پیروں کو یوں کر لیتے ہیں، کوئی یوں کر لیتے ہیں اور کوئی یوں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ پیر کو کھڑا کر کے اور انگلیاں موڑ کے بالکل کعبے کی طرف ہونی چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے۔ دوسری چیز، جب انسان سجدہ کرتا ہے، خاص طور سے مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر میں عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، یہ جو کوہنیاں ہوتی ہے، کوہنیاں یہ ران سے جدا ہونی چاہیے اور زمین سے بھی جدا ہونی چاہیے۔ بعض رات کی عادت ہوتی ہے کہ زمین پر ٹیک دیتے ہیں اسے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں بعض رات کیا کرتے ہیں کہ یہ کچھ تو گردن سے آگے نکال لیتے ہیں منہ سے، اور کچھ منہ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ کان کی لو تک یہ اٹھانا چاہیے، یعنی کہ درمیان میں رہنا چاہیے، نہ تو زیادہ باہر رہے اور نہ زیادہ پیچھے رہے۔ اور ہماری یہ جو ہاتھ ہے یہ زمین سے جدا ہونا ہے، جدا رکھنا ہے، اسے زمین پر رکھنا نہیں ہے، زمین سے اٹھانا ہے، اور پیٹ کو ران سے جدا کرنا ہے۔ مطلب کہ آدمی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یوں بھی کر سکتا ہے، اور اگر جماعت کے اندر شریک ہے وہ تو دوسرا خیال رکھتے ہوئے اسے یوں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ زمین پر لگنا نہیں چاہیے، خلاف سنت ہے۔ لیکن عورتوں کا فرق یہ ہے کہ عورت جتنی سمٹ کر نماز پڑھے گی اتنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ عورت کیا کرے گی کہ جب وہ سجدہ کرے گی، دونوں پاؤں اپنے داہنی طرف نکال دے گی اور پیٹ کو ران سے لگا دے گی اور بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ جتنا سمٹ کر سجدہ کرے گی اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اگر کسی کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دینے کی۔ تو یہ تھا سجدہ کرنے کا طریقہ، اور میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو حضرات بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ تھوڑا نماز کے اندر عاجزی پیدا کریں، سکون پیدا کریں، کہ اگر آپ کو سکون والی نماز کی لذت پتہ لگ گئی تو آپ جلدی والی نماز کو بھول جاؤ گے۔ تو اسی لیے نماز سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ اچھی طرح رکوع ادا کریں گے، اچھی طرح سجدے ادا کریں گے، اچھی طرح قیام کریں گے، اچھی طرح قوما کریں گے، اچھی طرح جلسہ کریں گے، تو یقین مانیے کہ نماز کے اندر وہ لذت، نماز کے اندر وہ مزہ آئے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک لطف آتا ہے جب نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب نماز سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ایک لطف دل کے اندر سے آتا ہے، اور جب لطف آتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ اگر ہماری نماز درست ہوگی تو انشاءاللہ ہم آٹومیٹک گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، اور جب بچتے چلے جائیں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم ہوگی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے۔ کب کریں گے؟ کہ جب ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ لیکن میں ماں باپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ آپ خود نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نماز چھوڑو گے تو آپ کی اولاد نمازی نہیں ہوگی، اگر آپ نمازی ہوں گے تو آپ کی اولاد کو ایک دن شرم ضرور آئے گی کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا، میری ماں نماز پڑھتی ہے تو میں بھی مسجد کے اندر میری ماں نماز پڑھتی ہے تو میں بھی نماز گھر کے اندر ادا کروں گی۔ تو اسی لیے ماں باپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔